وقت اگر آپ دیکھیں تو اب پہلے تو ایک میزائلز کا معاملہ تھا، پاکستان نے جوابی کارروائی کی، بھرپور جواب دیا، لیکن اب بھارت کی جانب سے ایک ڈرونز کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ اب آج بھی تقریباً 2 روز میں 77 کے قریب جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ یہ جو ڈیفینس اور جو باقی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو جو تیاری آپ کو نظر آ رہی ہے، ان ڈرونز کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو کس حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مؤثر ایک تیاری بھی ہے اور بھارت کی تمام کوششوں کو ناکام بھی بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس سوال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کا اوور آل وار سینیریو، جب سے یہ ہائپ کریٹ کی گئی ہے، 3 ہفتے آلموسٹ ہو گئے، تو جب ہندوستان نے یہ سب کچھ کیا پہلگام کا، تو انہوں نے پاکستان کو ڈیفینسو پوزیشن پر کرنے کی کوشش کی کہ ہم اب پنشمنٹ کریں گے، اور تقریباً 2 ہفتے تک انہوں نے ہائپ کریٹ کی۔ آلموسٹ جو 900 چینل ہیں ان کے آدھے سے زیادہ آگ برس رہی تھی ہر چینل پر۔ اس قوم کو مینٹلی تیار کیا گیا کہ ہم اوفینسو لانچ کرنے جا رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں دشمن کو۔ لوگوں کی توقعات ان ریئلسٹکلی ریز کی گئی۔ جب ریز ہو گئی تو ایک پہلا راؤنڈ اس وقت آیا جب انہوں نے رافیل کے 4 جہاز، جن کو آپ سب یوز کر رہے ہیں، ان کے جیم کر دیا۔ میں ان کو کہتا ہوں ان کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈی گریڈ کر دیا۔ ان کو پائلٹس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، تو وہ ایمرجنسی میں جا کر لینڈ کر گئے سری نگر، بلکہ فورس لینڈ نہیں کیا، بیسیکلی انہوں نے ایک پینک لینڈ کیا تھا۔ جب یہ ہوا تو ایک اور زیادہ پریشر ماؤنٹ ہو گیا ہندوستان کے عوام کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے کہ یہ کیا کر رہی ہے ہماری حکومت، اور یہ ایئر فورس کیا کر رہی ہے جس کو اتنے پیسے ملتے ہیں اور اتنا بلینز خرچہ ملتا ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ کیا کیا کہ جہاز جیم کروا کے لینڈ کروا دیے۔ اب اتنا سویئر پریشر ہوا، وہ اپنے سنو بال کا ایفیکٹ بڑھتا جا رہا تھا کہ اتنا سویئر ایفیکٹ ہوا، تو انہوں نے سوچا اب کچھ تو کر کے دکھائیں اپنے لوگوں کو کہ جسٹیفیکیشن دینی ہے ہم نے کہ اتنی فورسز کو پالا۔ تو پھر یہ 6 اور 7 والا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر یہ 80 جہاز چنے جاتے ہیں، جس میں سے تقریباً 34-35 جہاز ان کے رافیل تھے، جو پورا فلیٹ تھا ان کا۔ یعنی زمین پہ ہارڈلی 1-2 جہاز ان کے رہ گئے جو اب کسی ٹیکنیکل وجہ سے ایئر میں لے کے آئے گئے along with 40 more aircraft۔ تو 80+ کے قریب یہ 75 to 80 جہاز یہ لے کے آئے ہیں ہوا میں۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر جہاز کے اوپر کم از کم 6 اور 4 کے درمیان کچھ میزائل کرتے ہیں۔ تو اگر میں ایوریج بھی نکالوں تو اس وقت جو 80 جہاز اڑ رہے تھے کہ تقریباً 350-400 میزائل ایئر ٹو ایئر لے کر اڑ رہے تھے۔ ان میں سے میجورٹی آف دا جہازوں کا مطلب تھا کہ شوٹنگ ڈاؤن، پاکستان کے جہاز آئیں گے مقابلہ کرنے، 80 تو نہیں لائیں گے ظاہر ہے، تو پھر ہم شوٹ کریں گے 1 2 4 جتنے مارے۔ جو اسٹینڈ آف ویپن کیے تھے پاکستان کے جہازوں کی وجہ سے بارڈر تو کراس نہیں کیا انہوں نے، اپنے ملک سائڈ پہ رہے۔ لیکن یہ ایک ریئر کمبینیشن جو میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں ان فائٹر پائلٹس کی، جن کو میں ابھی چند ہفتے پہلے میں ڈاکومنٹری کے سلسلے میں مل کر آیا اپنے، میں نے چینل پر ان کا انٹرویوز کیے تھے میں نے انہی پائلٹس کے۔ تو ان پائلٹس کا انہوں نے کمال مہارت ایک کی، انہوں نے ساری ٹیکسٹ بک جو ہے نا وہ سلیبس کو آؤٹ کر دیا۔ وہ یہ کیا کہ ایک ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن کو جب انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا، ڈیفینسو کاؤنٹر آپریشن وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے ملک میں ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ دشمن داخل نہ ہو یا منیمم ڈیمیج کرے یا ان کو ڈیٹر خوف زدہ کیا جائے کہ وہ ہمارے وہ نہیں آئے۔ ڈیفینسو تو کامیاب ہو گئے۔ اوفینسو کاؤنٹر دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ دشمن کے اندر جاتے ہیں، ٹارگیٹنگ بھی کرتے ہیں اور جہازوں کو بھی شوٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی مشن میں کبھی نہیں ہم نے پڑھایا ان ینگ فائٹر پائلٹس کو کہ ایک ہی مشن میں ڈیفینسو اور کاؤنٹر مکس بھی ہو سکتے ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ٹائپ کے مشن ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی مشن میں پہلے ڈیفینڈ کیا، جب وہ دیکھا کہ اپنے مہماؤں کی ضرورت نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا گھس کے مارنا، تو یہ گھسے بغیر انہوں نے ایسے میزائل بھیجے۔ آلموسٹ 1 گھنٹہ کمبیٹ ہوئی اتنے جہازوں کے درمیان۔ آپ سوچیں کتنی سیچوریٹ ہوگی ایئر ڈیفینس یا ایئر انوائرمنٹ کے 100 سے زیادہ جہاز اڑ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، اور کمال اتنا ہی سلوٹ جتنا قوم کو ان کو کرنا چاہیے جہاز مارنے کا، اتنا ہی سلوٹ ان کو کرنا چاہیے اپنے جہاز خیریت سے لینڈ کرانے کا۔ لیکن یہ جو پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ مزید بھی بھارت کے جہاز جو ہیں وہ گرائے جا سکتے تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز تو تقریباً 100 کے قریب تھے، رافیل اور بھی تھے جہاز ان میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مزید جہاز بھی گرائے جا سکتے تھے، لیکن پاکستان اس طرف نہیں گیا، صورتحال کو مزید خراب، پاکستان جیسے اپنا ایک موقف ہے پاکستان کے کہ ہم امن چاہتے ہیں، حالات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتے، تو شاید اسی وجہ سے ان کو راستہ بھی دیا گیا۔ اسی رات میں پوری رات جاگ بھی رہا تھا اور مجھے اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا تھا، میں پاک فضائی کے ساتھ رابطے میں بھی تھا، اور مجھے اسی رات بتایا گیا تھا کہ یہ وہی امن پسندی ہے جس کی وجہ سے اگلے 5 نہیں مارے گئے، کیونکہ مقصد ہمارا
वॉर मॉन्गरिंग नहीं था, पॉइंट स्कोरिंग नहीं था, नंबर गिनना नहीं था, किसी को उस सेंस में ह्यूमिलेट करना नहीं था, वहां पनिश करना मकसद था, हमने किया। और पांच कम अज कम जहाज और मारे जा सकते हैं। और ये फाइटर पायलट की हमारे अपनी, मैं पाक फिजाइया की बात कर रहा हूँ, ये हमारी नेचर के अगेंस्ट होता है कि मैं किलिंग पोजीशन में हो लेकर मुझे वापस बुला लिया जाए, मुझे विड्रॉ करने पर मजबूर किया जाए, या कहा ऑर्डर्स मिले कि और नहीं मारने। तो मैं उनकी पेशेंस की, उनकी परसेवरेंस की, उनकी स्किल की, उनकी हैंडलिंग की, उनकी अवेयरनेस की, उनकी ओरिएंटेशन को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ये जहाज अपने भी खैरियत से लैंड कराए और दुश्मन के भी 5 मलबे का ढेर कर दिए। तो ये बड़ी यूनिक हिस्ट्री है। शायद जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो ये पढ़ाई भी जाएगी, और दुनिया अगर उधर भी जहाज गिर लेगी, उनके भी टैक्टिक्स उनसे पूछेगी कि क्या किया, और हमारे पायलटों से भी पूछना चाहेगी कि तुम कैसे करते हो स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रेंच टेक्नोलॉजी, मोस्ट मॉडर्न। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डॉक्यूमेंट्रीज डालता हूँ, और मुझे उस वक्त जब मैं डाटा इकट्ठा कर रहा था तो मुझे बॉर्डर पार से ये मजाक मिलता था कि तुम तो वेस्टर्न का क्या मुकाबला करोगे, तुमने चीनी जहाज खरीदा है, चीनी मिसाइल खरीदा है, तो ये क्या चलेगा वेस्टर्न के मुकाबले में। हाँ। तो दुनिया ने देखा, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। जी नहीं, लेकिन खालिद साहब, ये जो जैसे आपने भी जिक्र किया, ये राफेल के हवाले से आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने बड़ी मीम्स भी देखी, पाकिस्तान की जानिब से भी और बाकी ममालिक के जानिब से भी, और भारत को जो शिकस्त हुई उसके बाद अब सारा राफेल जो है उसका सर बड़ा जिक्र हो रहा है। खालिद साहब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि आप नाजरीन को ज़रा राफेल के हवाले से बताइएगा कि ये इतना ज़ेर बहस क्यों है, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, या क्या हक़ाइक़ हैं? देखिए, ये फ्रांस का सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन, सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा महंगा जहाज है, और सबसे ज्यादा मार्केट किया जाने वाला जहाज है एज ए कंट्री। मतलब करती तो कंपनी है, बट हम मुल्क का नाम ले रहे हैं वैसे। तो ये उनके, ये ऑब्वियसली दुनिया के लीडिंग एयरक्राफ्ट में इसका शुमार होता है, कोई शक नहीं है। मैं हर चैनल पे कहता हूँ कि मैं एज ए फाइटर पायलट, मैं एज एन एयरक्राफ्ट उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिधर मेरी रिस्पेक्ट में मसला हो जाता है वहां आगे होता है जिस तरह उसको उड़ाया जा रहा है। मेरा उससे बड़ा इख्तिलाफ जो एम्प्लॉयमेंट की जा रही है, और जिस तरह बुज़दिली से उसको उड़ाया जा रहा है। और J-10C जिसको मजाक किया जाता था कि चाइनीज जहाज है, चाइनीज मिसाइल लगे हुए हैं, सिर्फ J-10C नहीं, J-70 थंडर ब्लॉक 3 जो आपने कहा है, वही हमने रेडार उस पर लगा दिया और वही मिसाइल उस पर लगा दिए। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा फ्लीट हो गया इस थ्रेट के साथ हिंदुस्तान के लिए। तो राफेल एज एन एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन फिर राफेल कंपनी खुद भी तो सर पकड़ के बैठी हुई है ना कि हमारे जहाज की बैड पब्लिसिटी किया गया। मैं आपको इंटरेस्ट के लिए एक वाकया सुनाता चलूं। 1965 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर थे, जो एयर कमांडर सज्जाद हैदर, नोजी हैदर के नाम से मशहूर थे, पिछले साल फौत हुए हैं। तो वो स्क्वाड्रन कमांडर थे, और वो हंटर जहाज को गिराए जा रहे थे जिधर मिलते थे हंटर, और हंटर था इंग्लैंड का जहाज। यूके का ये BBC चैनल आप सबको पता है, BBC का कॉरेस्पॉन्डेंट आया और उसने स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक। उन्होंने कहा दे आर फॉलिंग लाइक डक्स। और फिर उन्होंने BBC के नुमाइंदे को कहा कि इंडियंस आर बैड पब्लिसिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट। और देखिए 70 साल पहले भी यही कहा गया था, दे आर बैड पब्लिसिटी ऑफ यूके एयरक्राफ्ट। अब वही 70 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह यही कह सकते हैं हम कि दे आर बैड पब्लिसिटी ऑफ फ्रेंच एयरक्राफ्ट। तो खालिद साहब, ये मतलब कसूर जो है वो जहाज का नहीं है, पायलट का है। एब्सोल्युटली। J-10C भी 4.5 जनरेशन जहाज है, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मैचिंग है, रेडार हमारा प्लस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज हमारी प्लस है, और कई चीजों में राफेल बेहतर है J-10C से, लेकिन बहुत टक्कर का जहाज है अगर लड़ाया उसको सही जाए, अगर उसकी फुल एम्प्लॉयमेंट की जाए। मैं इसलिए तो कर रहा हूँ कि जहाज भी मसला नहीं है, जब आप एम्प्लॉय सही नहीं करेंगे तो आप दुनिया की बेस्ट मशीन ले रहे हैं, अगर आप पायलट अच्छा नहीं डालेंगे तो क्या करेगा उसकी? वो तमाशा लगवाएगा, वो एम्बैरस करेगा, वो अपना भी शर्मिंदगी करेगा और कंपनी के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनेगा, जहाज बनाएगा। लेकिन खालिद साहब, उस दिन बल्कि कल ही जब आपने देखा कि लाहौर के अंदर, कराची, सखर के करीब, फिर रावलपिंडी के अंदर जब ड्रोन्स गिरे, तो ये भी एक तासुर आ रहा था कि उनको गिराने के हवाले से जो स्ट्रेटजी थी वो भी बड़ी मौसर थी। वो स्ट्रेटजी आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो उनकी फायरिंग पे आए, और मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, जब इतना बड़ा मुल्क, इतने $75 बिलियन के बजट वाला ड्रोन की लड़ाई पर आ जाए, तो उससे इसका मतलब है उसने मेन मैच तो हार दिया, क्योंकि आप एयर पावर की जंग छोड़ दिया, आपने लैंड फोर्सेस की छोड़ दी, समंदर की छोड़ दी। ड्रोन तो अफ्रीका का मुल्क लेके भी फायरिंग करना शुरू कर सकता है, और जंग जीती नहीं कभी जा सकती ड्रोन की फायरिंग से, पहले उस पे जाते हैं।
That shows the level of frustration. That shows کہ آپ اتنا مایوس ہیں اپنے دوسری سروسز کے ساتھ. تو آپ نے ایک ایسا اکوپمنٹ لیا جس کا نام ملبہ گرے گا ان کے پاس, نہ اس کے ٹارگیٹ کا پتہ چلے گا, سستا بھی ہے اور ٹارگیٹ پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا وہ بھی خبر نہیں آئے گی, نہ رافیل کو رپورٹ جواب دینا ہے اور نہ آپ نے مارٹن بیکر جس کی ایجیکشن سیٹ تھی اس کو جواب دینا ہے. لیکن having said that, میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اس کو بھی ہم نے گرایا ہے, اور اس کے لیے ایک اور میں اپنے ہم وطنوں کے لیے چھوٹی سی بات کلیئر کرتا چلوں آپ کے توسط سے. دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں صرف فتح ہی ہوتی ہے, کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے. دیکھیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. پاکستان کے ارد گرد کوئی ایک ہزار میل کوئی اوپر تک دیوار نہیں بنی ہوئی کہ دنیا کوئی ٹاپ کے آ نہیں سکتا اور جو میزائل ٹکرائے گا اس دیوار سے ٹکرائے گا اور گر جائے گا. یہ ایئر سپیس ہے. بڑے سے بڑا ملک لائک اسرائیل بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتا جب کمٹمنٹ پیچھے نہ رکھے. تو آ سکتا ہے میزائل آنا, کوئی بات وہ نہیں ہے. اس کے اندر ایک اور ٹیکنالوجی جو لگی ہوئی ہے یہ اسرائیلی جو ڈرون کے اندر, وہ یہ ہے کہ یہ ڈبل کام کرتا ہے. عام طور پر ڈرون ون سائڈ کرتے ہیں, وہ ہٹ کرتے ہیں آپ کے. یہ کیا کرتا ہے, یہ ٹرانسمٹ کرتا رہتا ہے ڈیٹا بیک پیرنٹ یونٹ کو جہاں سے یہ فائر کیا جاتا ہے. جو ریڈار اس کو آن کرے گا یا جو میزائل اس کو فائر کرنے کی کوشش کرے گا, جس فریکوینسی پہ وہ آپریٹ کرے گا, یہ ڈیٹا واپس انڈیا بھیج دے گا ایکسپلوڈ کرنے سے پہلے. جس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کیا ہمارے 10 ریڈار بیچ میں لگے ہوئے ہیں لاہور آنے تک یا ساحل آنے تک یا پھر کراچی جانے تک, تو وہ رستے کے جتنے ریڈار ڈپلوائے کریں گے جو اس کو لاک کریں گے, یہ ان کا ڈیٹا بھیج دے گا کہ اس فریکوینسی سے مجھے رستے میں یہ ریزسٹنس ملی ہے. ان کو سپریس بھی کرتا ہے. اب یہ ہوگا کیا کہ یہ تو ایک میزائل جا کے ہٹ کر دے گا اپنے اسٹیشن پہ, لیکن رستے کے جو 10 میزائل اپنے ہمارا ویپنز لگے ہوئے تھے ان کا ڈیٹا ان کے پاس مفت میں چلا گیا. اب وہ پریسیجن کر کے جسٹ لائک میگنیٹ پاور جس طرح ہوتی ہے, وہ فیڈنگ کر کے ان فریکوینسی کو بھیجیں گے. اب اس ڈرون کو صرف وہیں جانا ہوگا جہاں سے یہ فریکوینسی ٹرانسمٹ ہو رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ اتنا ڈینجرس ہے ان سائٹس کے لیے جہاں پہ ایئر ڈیفنس ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ ایز پر اسٹریٹجی بھی آپ کو مینول مارنے پڑتے ہیں اپنی اینٹی ایئر کرافٹ گن سے, اور دوسری جو گراؤنڈ فائر ہے ان سے مارنا ہوتا ہے ان کو, تاکہ ہم اپنا کوئی ڈیٹا بھی نہ دشمن کے ہاتھ دے دیں. تو ہاں اچھا خالد صاحب, میں ایک آخری سر مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جو بھارت فیک نیوز کا سہارا لے رہا ہے, کل سے آپ ان کا اگر سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ان کے جو چینلز ہیں وہ کس طرح کی خبریں لاہور کے حوالے سے, پورٹ کے حوالے سے چلا رہے ہیں. ایک تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے, اور دوسرا جو پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک آپ کی نظر میں مؤثر ہیں؟ دیکھیے سفارتی پہ میں پہلے کمنٹ کر دیتا ہوں. ظاہر ہے ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, حکومت پاکستان پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن میرے ہم وطنوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ سے تعاون کرتی ہے, یا آپ کے خلاف جاتی ہے یا آپ کے حق میں جاتی ہے. کتنے ملکوں سے ہندوستان کی نیشنل انٹرسٹ جڑی ہوئی ہے, چاہے وہ اکانومی کی ہو, سوشل ہو, بزنس ہو, ملٹری ٹرمز ہو, جو بھی ہو. دنیا آپ کے فیس پہ, آپ کے مذہب, آپ کے کسی اور رنگ, کسی سے نہیں آپ کا ساتھ دیتی. دنیا آپ کا ساتھ دیتی ہے صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ آپ مرج کریں گے, الائنمنٹ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. تو ہمیں بہت اچھی بات ہے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے, ہمیں اور کرنی چاہیے کیونکہ ہم انڈیا کے مقابلے میں دنیا سے لیس ریلیونٹ ہے. ایک تو یہ بات ہے. اور آخری کامنٹ فیک نیوز پہ آپ نے کہا کہ یہ صرف کمزوری کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ فرنٹ پہ مقابلہ نہ کر سکیں تو آپ پیپرز پہ جنگ اور بالی ووڈ طرز کی جنگ جتانا شروع کر دیں, میرے نظر میں.